میک بھی ایسا ہوتا ہے جو ذرا کھینچتا ہے، ذرا بھی چلو 10-12 منٹ گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری اس قرآن پاک کی تکمیل کی محفل کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الكافر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں دعا کروں گا، اپنے آمین کہنا۔ یا رب دکھلا دے وہ مدینہ تیری کیسی بستی ہے، آمین کہنا۔ یا رب دکھلا دے وہ مدینہ تیری کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا اللہ تو جلد دکھلا دے وہ کیسا شہر مدینہ ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہاں جا کے تم مر جانا بھی جینا ہے۔ اور قسمت والے ونجن مدینے تے مانن موج مدینے دیا گلیاں، قربان ونجا ان گلیاں تو جتھے لائیاں آقا تلیاں۔ باغ جنت میں محمد باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، گریں گے پھول رحمت کے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ مکرم سامعین، محترم حاضرین، انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں بھائیوں، حضرات علماء کرام اور دور دراز سے آنے والے میرے معزز مہمانوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تراویحوں میں ہمیں قرآن پاک سننے سنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے، ایک ایک لمحہ زندگی بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو میرے محبوب کا فرمان ہے، تراویح کے ایک ایک سجدے پہ 1500 نیکیاں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز تراویح کی ہر رکعت پر اللہ تعالیٰ ایک محل جنت میں عطا فرماتے ہیں جس محل کے 70,000 کمرے ہوں گے۔
اللہ کرے ہماری عبادت اس قابل ہو جائے کہ وہ اس رب کو قبول ہو جائے اور ہمیں یہ جزا مل جائے۔ یقیناً انشاءاللہ ہمیں امید ہے، جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے، ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ انسان کی بالخصوص اپنے بندوں کی محنت کو رائے گاں کبھی نہیں کرتے۔ کتنا پیار ہے اللہ تعالیٰ کو ہم سے، مراد ایمان والے، جیسے ہمارے محترم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو میں تمہارا رب تم پہ رحمتوں کا نزول کروں گا، تمہیں مبارک ہو، میری رحمتیں تمہیں ملیں گی۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا۔ اور پھر رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمیں ملا، قرآن جیسا کلام اللہ نے ہمیں عطا کیا، یہ بھی اس محبوب کے طفیل، ورنہ میری تیری کیا ہستی تھی کہ قرآن جیسی دولت ہمیں مل جاتی ہے۔ یہ محبوب کے طفیل ہے، جو عظمت اس امت کو ملی ہے وہ اس محبوب کے طفیل ہے۔ اور خدا کی قسم مسلمانوں ہمارا ایمان ہے، اگر ایک لکڑی کی نسبت نبی کے ساتھ جڑ جائے تو وہ لکڑی سونے سے زیادہ قیمتی بن جاتی ہے۔ میں اور آپ تو پھر بھی مسلمان ہیں نا، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ایک لکڑی کی نسبت کملی والے کے ساتھ جڑ جائے، وہ لکڑی سونے سے زیادہ قدر والی بن جائے۔ ارے ایک زمین کا مٹی کا حصہ وہ میرے محبوب کے نالین شرفین کے ساتھ جڑ جائے، میرے محبوب کے پیروں کے ساتھ لگے ہوئے جوتوں کے ساتھ جڑ جائے، خدا کی قسم وہ مٹی کا ذرہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ اعلیٰ بن جاتا ہے۔ میں ویسے بات نہیں کر رہا ہوں، دلائل سے۔ میرے محبوب کے پیروں میں جوتے مبارک تھے، اللہ نے عرشوں پہ بلایا، کملی والے اللہ کے عرش پہ چڑھنے لگے تو جوتے مبارک اتارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ محبوب جوتوں سمیت آؤ، یعنی کملی والے کے نالین شرفین کی وہ عزت ہے کہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ان کا مقام۔ واپسی تشریف لائے تو ایک صحابی نے پوچھ لیا آقا آپ نالین شرفین کیوں اتار رہے تھے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بلایا جوتوں سمیت بلایا تو عرش پہ بھی چلے جاتے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی مجھے کلیم اللہ کی وہ بات یاد آ گئی، موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دینے کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ بلا لیا، وادی مقدس پہ بلا لیا، جو زمین کا حصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بلانے پر، اللہ کی دعوت پر وادی مقدس کے اندر داخل ہونے لگے، جوتوں سمیت داخل ہونے لگے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او میرے خلیل اخلان علیک، جوتے اتار کے آؤ۔ موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے کیا فرمایا؟ تو میرا کلیم ہے، میں نے بلایا ٹھیک ہے، پر جوتے اس قابل نہیں جو اس وادی مقدس میں آ جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، او میرے کلیم جوتے اتار کے آؤ، تمہیں پتہ نہیں یہ وادی مقدس وادی طوٰ ہے۔ آؤ ذرا عرشوں کی سیر تمہیں کراؤں نوجوانوں، میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے عرشوں پہ بلا لیا، آسمانوں کی سیر کرا دی، جنت کی سیر کرا دی، اللہ نے اپنے عرش پہ بلا لیا، میرے محبوب جوتے مبارک اتارنے لگے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا او میرے محبوب جوتے اتارنے کی ضرورت کوئی نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہے۔ کلیم کو وادی مقدس میں جوتے لانے کی اجازت نہیں، کملی والے کو عرش پہ جوتے اتارنے کی اجازت نہیں۔ ہمارا نبی کتنا اعلیٰ۔ رمضان المبارک میں کبھی کبھی افطار پارٹی بھی کرواتے ہو نا،
کرتے بھی ہو، کرواتے بھی ہو، کھاتے ہو، کھلاتے ہو. بھائی شیر محمد نے ہمیں ناظم صاحب نے افطاری کروائی ہے جی. جیسے مہمان ہوتے ہیں نا ایسے شایان شان ان کا استقبال بھی ہوتا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے صحابی، صرف صحابی نہیں نبی کے خادم ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 سال میرے محبوب کی خدمت کی. اپنے گاؤں میں چلے گئے، رمضان کا مہینہ آیا، سوچا یار دوستوں کی افطار پارٹی کرواؤں، روزہ کھلواؤں، کیونکہ روزہ کھلوانا بہت بڑا ثواب ہے. دعوت پہ بلا لیا صحابی رسول نے، ساتھی آ گئے. ایک دسترخوان تھا بیچارہ لپٹا ہوا رکھا ہوا تھا، جلدی سے مہمانوں کے سامنے بچھا دیا. اب جب بچھایا نا وہ دسترخوان کھولا تو وہ گندا لپٹا ہوا رکھا ہوا تھا، صاف نہیں کیا، اس پہ کچھ گندگی تھی، گرد و غبار تھا. شرم آئی کہ اتنے مقدس صحابہ کرام ہیں، ان کی شایان شان صاف دسترخوان ہونا چاہیے. صحابہ کرام کی نظر بڑی گرد و غبار ہے. صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی کپڑا، وہی دسترخوان جو کپڑے کا بنا ہوا تھا سارے صحابہ کرام کے سامنے سے اٹھا دیا. قریب میں تندور جل رہا تھا، روٹیاں پک رہی تھی. صحابی رسول نے کپڑا پکڑا، آگ میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد نکالا. خدا کی قسم آج دنیا کی صابن بھی کپڑے کی وہ صفائی نہیں کر سکتی جو صحابی رسول کے کپڑے کی صفائی آگ نے کر دی. آگ نے کپڑے کو جلایا نہیں، آگ میں ڈالا، صاف ہو گیا، دھلائی سے بھی بہتر صاف ہو گیا، لا کے رکھ دیا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یار انس یہ تو نے کیا کیا؟ آگ کا کام ہے جلا دینا اور تو نے کپڑے کو آگ میں جلایا ڈالا، یہ تو جل جانا چاہیے تھا، جلنے کے بجائے یہ تو صاف ہو گیا اور اتنا بہترین صاف ہوا جیسے ابھی کپڑے والے سے خرید کے لائے ہو. کیا کیا تو نے؟ جملہ سنو. صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے محبوب کے صحابیوں، یہ میں انس کا کوئی کمال نہیں، میرے گھر والوں کا کوئی کمال نہیں، میرے ہاتھوں کا کوئی کمال نہیں، میں اٹھا کے لے کے گیا، میں نے آگ کے اندر ڈال دیا، میرے آگ میں ڈالنے کا کوئی کمال نہیں. او میرے دوستو تمہیں کیا بتاؤں، میرے اس دسترخوان پہ میرے محبوب کے نبوت والے ہاتھ مبارک لگے ہوئے تھے. اب جب سے کبھی دھونے کی ضرورت پڑتی ہے میں اس کو آگ میں ڈالتا ہوں. میرے محبوب کے نبوت والے ہاتھوں کی یہ آگ اتنی لاج رکھتی ہے، صفائی تو کر دیتی ہے لیکن جلانے کی قدرت اس کے اندر بھی کوئی نہیں ہے. محبوب ایسا اللہ نے عطا کیا. کملی والے ایک مرتبہ میرے محبوب مدینہ پاک باہر سے تشریف لائے. ابھی مدینہ پاک میں داخل ہونے لگے، بھوک لگی ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے، حضرت بلال بھی ساتھ تھے. سب کو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں. 2 شخصیتیں سامنے سے آ رہی ہیں، وہ بڑی اعلیٰ شخصیتیں، نام سنو گے حیران ہو جاؤ گے، سب کے دل میں عظمت محبت آ جائے گی. ایک کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسکراتے ہوئے آ رہے. جب میرے محبوب کے چہرے نبوت پہ نظر پڑی، ابو بکر بھی خوش ہو گیا، عمر بھی خوش ہو گیا. میرے محبوب نے پوچھا ابو بکر کیا حال ہے، عمر کیا حال ہے؟ دونوں نے یوں پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور عرض کر دی کملی والے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو کچھ نہیں. ایسا وقت بھی ہمارے نبی پہ آیا، صحابہ کرام پہ آیا. پھر مہربانی دیکھو، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اشارہ کر دیا، محبوب مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، ابو بکر کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، فاروق اعظم کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، بہت سارے صحابہ کرام ہیں انہیں بھی بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کا انتظام کوئی نہیں۔ میرے محبوب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا، او علی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا جلدی کر، وہ سامنے کھجور کا درخت، یہ بھی بتا دوں سردیوں کا موسم تھا اور سردیوں کے موسم میں کھجوریں نہیں ہوتی، کھجور کے درخت میں کوئی کھجور نہیں تھی۔ محبوب نے فرمایا علی جا اس درخت کے پاس جا اور اس درخت سے کہہ دے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے کھجوریں دے دے۔ درخت کے پاس جاؤ، جا کے میرا نام لے دینا، محبوب نے بھیجا، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، کھجوریں دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ چادر مبارک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، ارے خود نہیں گئے، محبوب نے بھیجا، امام الانبیاء نے بھیجا، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھیجا، نبیوں کے نبی نے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، او دنیا والو اگر یہ میرا آخری نبی نہ آتا 1,24,000 نبی بھی نہ ہوتے، آسمان کو وجود نہ ملتا، زمین نہ ہوتی، پوری کائنات کا نظام نہ ہوتا، یہ سب اللہ نے میرے محبوب کے لیے بنایا، کملی والے کے لیے چلا دیا۔ آج محبوب نے حضرت علی کو بلا لیا، علی جلدی کرو کھجور لے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے نیچے کھڑے ہو گئے، درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، حضور درخت کی طرف دیکھا، کھجور ایک بھی کوئی نہیں، درخت خالی ہے، جا کے محبوب کا پیغام سنا دیا، اور کھجور کے تنے میرے محبوب نے بھیجا ہے، کھجوریں دے دو۔ اللہ کے نبی نے کھجور منگائی ہے، خدا کی قسم اتنا جملہ سننے کی دیر تھی، ارے پکی ہوئی کھجوریں درخت جھڑانے لگ گیا، وہ کھجوریں گرنے لگ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے یوں چادر مبارک کندھے سے ہٹائی اور یوں نیچے بچھا دی، تھوڑی دیر لگی، وہ ساری چادر کھجوروں سے بھر گئی، سبحان اللہ، گٹھڑی بنائی، پنڈ باندھی اور نبی کے پاس لا کے پیش کر دیا۔ میرے محبوب نے دیکھا نبی بھی مسکرا رہے ہیں، صحابہ بھی مسکرا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کھاؤ، اللہ کھلا رہا ہے۔ ہمارا نبی بڑا عظیم ہے، بہت عظیم، جو کچھ ملا ہے ان کے صدقے سے ملا، اور قرآن جیسی دولت تو ایسی ہے جو قیامت تک ختم نہیں، بولو نہیں، تبدیل بھی نہیں ہوگی۔ قرآن بھی اعلیٰ، پڑھنے والے بھی اعلیٰ، سننے والے بھی اعلیٰ، قرآن کو ماننے والے بھی اعلیٰ، قرآن دیکھنے والے بھی اعلیٰ۔ میرے محبوب کی محفل لگی ہوئی تھی، مدینہ پاک ہے، مسجد نبوی ہے، اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے، زور سے آمین کو ہو جائے، اللہ ہم سب کو روزہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینہ پاک تھا، محبوب تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، اچانک اسرائیل آئے۔ اسرائیل جانتے ہو کون ہے؟ بولو، موت کا فرشتہ۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے آ رہا ہے یا نہیں نکل جائے گا، مرنا تو ہے، سب کو مرنا ہے، لیکن ایک دفعہ تو مصیبت بن جائے گی، بڑے بڑوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کا نام سنتے ہی میرے محبوب کی محفل لگی ہوئی ہے، مدینہ پاک ہے، مسجد نبوی ہے، اسرائیل علیہ السلام آ گئے کملی والے کے پاس اور آ کے کان میں کہنے لگے محبوب آپ کا وہ صحابی ہے نا، میں اس کی روح قبض کرنے آیا ہوں، جو آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے نا بھلا آدمی، میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، چند لمحوں کے بعد اس کی روح قبض کرنی ہے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی کو بلا لیا، ارے فرشتہ کس
کسی صحابی کو نظر نہیں آ رہا، یہ محبوب کے کان میں کہہ دیا۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے جس کا نام لیا اس صحابی کو بلا لیا، وہ میرے صحابی میرے قریب آ۔ سارے لوگ خوش ہو گئے، یہ کتنے مقدروں والا ہے جسے اللہ کے نبی نے نام لے کے بلا لیا۔ یہ صحابی قریب آ گئے، اس صحابی کے کان میں میرے محبوب نے بتلا دیا، اور میرے صحابی تیرا آخری وقت آ گیا، تیری روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل میرے قریب آیا ہوا ہے۔ چند لمحوں کے بعد اب تجھے گھر جانے کی اجازت کوئی نہیں، بیوی بچوں سے ملنے کی اجازت کوئی نہیں، کام کاج کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اور میرے صحابی ابھی ابھی تیری روح نکلنے والی ہے، اسرائیل انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم وہ صحابی رسول تھے، پریشانی کوئی نہیں، ارے غم زدہ کوئی نہیں، دل کے اندر پریشانی کوئی نہیں، صرف ایک جملہ فرمایا، میرے محبوب سے پوچھ لیا، کملی والے ذرا مجھے اتنا بتلا دو، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دو کہ میں وہ عمل کرنا شروع کر دوں، اس عمل کے کرتے ہوئے میری جان نکل جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ بس اتنا سا کوئی عمل بتا دے۔ محبوب نے فرمایا ایسے کر قرآن کی تلاوت شروع کر، کہو سبحان اللہ۔ جو قرآن اللہ نے ہمیں دیا ہے نا، جس کو ہم محبت سے سنتے ہیں، واچوری انیس بھائی شمس، خدا کی قسم میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ مسجدوں میں آپ دیکھیں گے اتنا انتظام نہیں ہوگا جتنا ایک گھر پورے محلے مل کے سارے ساتھی مل کے وہ پروگرام کرتے ہیں نا، لیکن پھر بھی اتنی محبت کا سما نہیں ہوتا جتنا یہاں نظر آ رہا ہے۔ ایک محبت ہمارے ناظم صاحب وہ پرلی طرف ملت ٹاؤن، وہاں سے روزانہ تراویح پڑھنے کے لیے آ گئے۔ یہ ہمارے دوست ہیں پرلے شلوا ٹاؤن، فیصل ٹاؤن سے۔ ایک محبت، قرآن کی محبت، میری محبت نہیں، قرآن کی محبت۔ اور کچھ لوگوں کی بھی محبت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی محبت ہوتی ہے۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ صحابی کون سا کام شروع کر؟ قرآن بولو بولو۔ اللہ ہمیں بھی موت آئے تو قرآن کو پڑھتے ہوئے موت آئے، زور سے آمین کہو۔ ایسا کہنا کبھی قبول بھی ہو جاتی ہے۔ میں بتا رہا تھا نا، میرے ساتھ میرے مقتدی حج پر گئے تو ہمارے ساتھ ایک مائی گئی تھی، وہ خانہ کعبہ کے سامنے نا یوں کھڑی ہو کے دعا کر رہی تھی، اے اللہ مجھے یہی رکھ لے، اللہ مجھے تو مدینے کی موت دے دے، اللہ مجھے مدینے کی موت دے دے۔ وہاں کھڑی ہے جی، مکے مدینے کی موت دے دے، مکے مدینے کی موت دے۔ میں نے اس کے کان میں کہا بھائی یہاں دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، کہنے لگے نا بیٹا میں تو نہ بولوں۔ یا تو مانگ رہی تھی اللہ مجھے مکے مدینے کی موت دے، اللہ مکے مدینے کی موت۔ میں نے کہا بھائی یہاں دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، کہنے لگے نا بیٹا میں تو اپنا بیٹا پہ جا کے مروں گا۔ آمین میں کئی قسم کی ہوتی ہے۔ اللہ کرے موت آئے تو قرآن پڑھتے ہو، آمین کہو۔ آخری بات عرض کرو، موت آئے تو قرآن پڑھتے ہو اور ایمان کے ساتھ موت آ جائے۔ میرے محترم، مجھے ان کے وہ الفاظ بڑے اچھے لگے جو انہوں نے 2 لفظوں میں ہمیں سمجھایا، دین اور دنیا کیا۔ یہ صرف اس محبوب کے طفیل ہے کہ اس امت کا سونا بھی عبادت ہے، خدا کی قسم اس کا کھیلنا بھی عبادت ہے۔ علماء سے پوچھ لو، صحابہ کرام کھیلا نہیں کرتے تھے؟ گھوڑ دوڑ صحابہ نے کی، کشتیاں صحابہ نے کی، پوچھ لو علماء سے۔ اور نبی دیکھتے تھے، ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے جو دوڑ میں آگے نکلتا تھا۔ یہ سارے دین کے حصے۔ مسلمان نیند پوری کرنے کے لیے سوئے گا، یہ بھی عبادت ہے۔ قضاء حاجت کے لیے باتھ روم میں جائے گا، وہ بھی عبادت اگر طریقے کے مطابق چلا جائے گا۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ صحابی کیا کر؟ قرآن بول گئے ہو، قرآن پڑھنا شروع کر۔ فرمایا آقا پھر اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے، جنت مل جائے گی؟ فرمایا ہاں بالکل، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو قرآن پڑھتے ہوئے جائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے فرشتے اس کا استقبال کریں گے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ نبی نے ہمیں دیا،
صحابی رسول نے کونے میں جا کے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع فرما دی۔ ادھر ان کی روح قبض کرنے کا وقت آ گیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے دیکھا یہ کتنی مقدس ترین جماعت ہے، ارے جس وقت روح کے نکالنے کا وقت آیا اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گدھے رکھے ہوئے تھے، گدھے کھوتے، دیکھیں نا کبھی؟ ہائے، ایک گدھا نبی کے پاس آیا آخری وقت، جب آپ کی وفات انتقال کا وقت قریب تھا، چند دن پہلے، کچھ دن یا مہینے پہلے، وہ گدھا نبی کی خدمت میں آیا اور امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں آ کے عرض کرنے لگا، میرے محبوب آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں مانتا ہوں میرا ایمان ہے، آپ خاتم النبیین بن کے آئے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے محبوب میرا اس پہ ایمان ہے، لیکن میں بھی یہ چاہتا ہوں آخری وقت میں آپ کا غلام میں بھی بن جاؤں، مجھے اپنا غلام بنا لے، خادم بنا لے۔ محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے تو میرا خادم، آ جاؤ۔ پھر ایسا خدمت گزار بنا، ایسا خدمت گزار بنا، جب حضور احادیث کے اندر آتا ہے جب اللہ کے نبی کو کوئی صحابی بلانا ہوتا تھا نا، اور اس گدھے کو اللہ کے نبی بلاتے تھے، جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ، جاؤ جا کے عمر کو بلا کے لاؤ، جاؤ جا کے بلال کو بلا کے لاؤ۔ خدا کی قسم یہ گدھا دوڑا ہوا جاتا تھا اور دروازے میں یوں کھڑکاتا تھا اور جا کے کہتا تھا تمہیں اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ ان جانوروں نے بھی اللہ کے نبی کو پہچانا، درختوں نے اللہ کے نبی کو پہچانا، خدا کی قسم پتھروں نے، کنکروں نے اللہ کے نبی کو پہچانا۔ ابو جہل نے کنکر ہاتھ میں لیے تھے نا، نبی کا امتحان لے رہا ہے، امتحان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نبی لا کذب، چچا جی میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، ساری زندگی میں نے سچ بولا، آج بھی سچ کہہ رہا ہوں، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے لگا اچھا، کنکر پکڑے، چھپا لی اور کہنے لگا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر تو نے بتا دیا میری مٹھی میں کیا ہے تو میں تیرا کلمہ پڑھوں گا۔ نبی پریشان ہوئے، بولو اس سوال سے نبی پریشان ہوئے، کیونکہ نبیوں کا تعلق براہ راست کس سے ہوتا ہے؟ بولو اللہ اپنے نبی کی نہیں بولتا۔ کہنے لگا بتاؤ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے، خوش ہو گئے اور میرے محبوب نے فرمایا میرے چچا جی یہ بتلاؤ، یہ بتاؤ، میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو چیز تو نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے وہ بتلائے میں کون ہوں۔ ابو جہل نے نہیں پہچانا محبوب کون ہے، ابو لہب بے ایمان نے نہیں پہچانا، عتبہ شیبہ عتیبہ ولید، بڑے بڑے کافر جو میرے نبی کو تنگ کیا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے، نبی کی نبوت کی نشانیاں دیکھ کے بھی منکر ہوا کرتے تھے، انہوں نے نہیں پہچانا، خدا کی قسم کنکر نے پہچان لیا، چھوٹی سی پتھری نے پہچان لیا۔ ابو جہل حیران ہو گئے ہیں، اور یہ بڑا مشکل ہے، تو بتائے میری مٹھی میں کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے میری مٹھی والی چیز بول کے بتائے تو کون ہے۔ اس نے کہا چچا یہی تو بھول ہے، تو نے نہیں پہچانا، یہ مجھے جانتا ہے۔ کہنے لگا پھر تو پکی بات ہے، میں کلمہ پڑھوں گا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں شہادت والی انگلی کا اشارہ کیا، اے نوجوانو، ایک میری انگلی، تیری انگلی، استاد محترم کی انگلی، کسی نیک ولی کی انگلی ہوگی، کملی والے کی انگلی تو وہ ہے۔ خدا کی قسم میرے محبوب زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کے چاند کی طرف جو انگلی کا اشارہ کرتے ہیں،
ارے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، میرے محبوب انگلی کا اشارہ کر کے گو سے کہہ دے، مردہ جانور سے کہہ دے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مرے ہوئے جانور میں اللہ کا نبی حکم دیتا ہوں جلدی کھڑا ہو جا۔ وہ مردہ جانور کھڑا بھی ہوتا ہے، کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ محبوب نے فرمایا بولو بھائی میں کون ہوں؟ ابو جہل کی چھپی ہوئی ہاتھ کی کنکریوں سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اگلا جملہ سنو، فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ کا عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کا مخاطب کو کہا جاتا ہے۔ محبوب ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے رسول۔ میرے عزیزوں نوجوانوں، باتیں تو لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں، جتنی مرضی لمبی بڑھا لیں۔ بہرحال یہ رات پہلی رات ہے تاک راتوں میں سے، اور یہ رمضان المبارک کی رات، قرآن پاک کی تکمیل والی رات، یہ ایک بہت بڑی اعزاز ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان راتوں کو ہمارے لیے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائے، اللہ کے محبوب کے قرب کا ذریعہ بنائے۔ یہی تو چیز ہے ہمارے پاس، اور تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایمان جو اللہ نے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ کملی والے کی محبت جو اللہ نے دے دی، یہ چیزیں ہیں۔ محبت کے ساتھ ساری چیزیں ہیں۔ اگر کسی دل میں نبی کی محبت نہیں، وہ ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرے، کوئی فائدہ ہے؟ بولو، وہ تہجد بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھے، خیرات بھی کرے، جس دل کے اندر کملی والے کی محبت نہ ہو، ارے اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اس کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن بھی دیا، اللہ نے ہمیں نبی بھی دیا، پھر نبی کی محبت بھی اللہ نے عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ ساری زندگی اس محبوب کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔